السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شجاع الحسن ہے، میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے ایک سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں۔ جناب، آپ سے ملا ہوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت ناکافی ہے، لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے نیم بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مہربانی ہوگی۔ پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے ابھی ایک صاحب مستورات سے کوشچن آیا تھا، اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا۔ آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے، اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری، طالبان نے، وہ، یا اسامہ بن لادن، ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا سکتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجئے۔ ایک سوال بھائی صاحب، ایک سوال جو رولز ہے اس کے اوپر کہ بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں نے جواب دیا ہی نہیں۔ بھائی صاحب، وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں، آپ نے سوال ہی نہیں سنا، ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر۔ اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں۔ اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا وہ جہاد ہے کیا نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، لیکن جہاد فی سبیل شیطان۔ آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں؟ جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں؟ جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں؟ 3 سوال، ایک سوال کے 3 حصے۔ میں پہلے کا جواب تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کیا نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہوئیں گے، میں نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن، کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرایا، تو نہ میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ عالم، اللہ عالم، اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ آخرت کے دن میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں؟ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں۔ اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے، وہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کیا نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43، اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے۔ میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں، میں دائی ہوں، تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا، لیکن پالیٹکس میں کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں، افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائیں گا۔ آپ اس سے پوچھو جو ماہر ہے، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں۔ آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے، رامائن کے بارے میں پوچھئے، ہندوازم کے بارے میں پوچھئے، عیسائیت کے بارے میں پوچھئے، یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN میں دکھایا گیا کہ ایک طالبان
ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے. ارے طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ. کیونکہ دائی ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں. 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا. وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے. بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے. انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں رہے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتہ غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا, وہ میاں بیوی نے کہا, کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصی طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے, ہمارے لیے جو عجم ہے ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے, پھیٹا باندھتے, اپنا غترہ باندھتے. لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ اماراتی یو اے ای کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے, وہ کویٹی کا غترہ باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ پہچان سکتے. ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے. وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے, وہ طالبان ہے ہی نہیں, وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے, لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ میں برابر سے نہیں کیے, وہ کپڑے برابر نہیں تھے. میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی. یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے. جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ, بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے, دکھ ہو رہا تھا ان کو. جارج بش اگر آپ کے رشتہ دار تو معافی چاہتا ہوں میں. تو یوان ریڈلی جو تھی, یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے, برٹش رپورٹر, سفید ہے, وائٹ یوروپین. اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں. وہ سارے تحقیق کرتے ہیں اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے, حجاب میں رہتی ہے. ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز فاش ہو جاتا ہے, تو طالبان اسے پکڑتے ہیں, 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں. اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے, تو آدمی کو لے کے آتے, پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے. تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر لیں گے. شاید ہو سکتا ہے کہ 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے. اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے, سوچ رہی ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے لٹکا دیں گے. وہ ایک دم ڈری ہوئی ہوتی. 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا. وہ سوچتے ابھی میری موت, ابھی میری موت. 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے. پھر اسے پتہ لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے. وہ اتنا تیش میں آتی ہے, اگر ان لوگ میں سے پوچھنا چاہیے ہتھیار میں, بولتی نہیں ہے. 1 گھنٹہ تک کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے. وہ تیش میں آ کے کیا کرتی ہے, اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے, دیکھو میرے پاس ہتھیار نہیں ہے. جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے اور بھاگ جاتے. تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں. وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شرم کے مارے. اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا, تو وہ یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود ہی نہیں ہے. یہ اس کا کہنا ہے, میرا کہنا نہیں. اور جب اسے آزاد کیا جاتا ہے 6 دن کے بعد, اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے, تو انہوں نے کہا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا. اور اس نے صرف
یہ وعدہ دی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی. تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے. تو اس کے نظریے سے طالبان ایک دم معصوم ہیں, ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا. تو آپ مجھے پوچھیں گے بھائی طالبان کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح ہے؟ تو اس کا نظریہ اگر لیں گے, جو غیر مسلم تھی یوان ڈیڈلی, ابھی ماشاءاللہ حجاب بھی کر رہی ہے, وہ یورپین حجاب کر رہی ہے ماشاءاللہ, تو اس کے نظریے سے بھائی طالبان اچھے لوگ ہیں. تو اسی لیے نظریہ بدلتے جاتا ہے. امریکہ کے حساب سے طالبان ظالم لوگ ہیں. تو میڈیا ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے. They can make day into night, black into white. Day into night, black into white. ہیرو کو زیرو بنا سکتی ہے, کوئی ولن کو بھی ہیرو بنا سکتی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی چیز آپ کے پاس آتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. تو اسی بنیاد پہ میں نے کہا تھا, کیا نام ہے, اسامہ بن لادن کو جانتا ہوں نہ, یہاں کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں مجھے, افغانستان بھی میں نہیں گیا ہوں, لیکن یہ رپورٹ کے ذریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو امریکہ کر رہی ہے اپنے میڈیا کے ذریعے, یہ شیطانی حرکت جو غلط فہمی پھیلا رہی ہے, اس کی سزا تو انشاءاللہ انہیں ملیں گی. اسی لیے میرے نظریے سے جارج بش نمبر 1 ٹیررسٹ ہے. آپ کو دکھ ہوائیں گا. جب میں لندن میں گیا تھا, وہاں ایک تقریر کی اور میں جواب دیا, تو ایک نوجوان اٹھ کے کہتا ہے کہ جارج بش کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا قتل کرے. تو میں نے کہا میں تو یہ دعا نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ کے رسول نے جو دعا کی, جو سب سے زیادہ دشمن اسلام کے خلاف جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, دونوں کا نام تھا عمر. تو اللہ کے رسول نے یہ دعا کی کہ کم از کم ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ کم از کم اللہ تعالیٰ جارج بش کو ہدایت دے. السلام علیکم, میرا نام یسرا ہے اور میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی ہے؟ بہن نے سوال کیا ہے کیا ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کا ایک ہی معنی نہیں, دونوں الگ معنی ہیں. ٹیررزم مطلب جو دہشت گرد ہے, جو انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے. ایکسٹریمسٹ مینس شدت پسند. ٹیررسٹ میں ٹیررزم کرتا ہے, جیسا میں نے تقریر میں کہا کہ غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے, اچھے انسان معصوم کے دل میں دہشت پیدا کرنا غلط ہے. ایکسٹریمزم مطلب شدت پسند. تو لوگ کہتے ہیں مسلمان شدت پسند ہے, اور بہت سے مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے نہیں میں شدت پسند نہیں ہوں, میں کہتا ہوں میں شدت پسند ہوں. لیکن شدت پسند صحیح چیزوں میں, مثال کے طور پر ایمانداری کے میدان میں میں شدت پسند ہوں, حق کے میدان میں شدت پسند ہوں, جہاں تک کہ انسانیت سے اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اس میں شدت پسند ہوں. تو شدت پسند صحیح چیزوں میں اچھی بات ہے. کوئی بھی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ آپ بہت شدت سے ایماندار ہیں اس لیے آپ غلط انسان ہیں, کوئی بول ہی نہیں سکتا. ہاں غلط چیزوں میں شدت پسند نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں, لا تغلوا فی دینکم, ڈو ناٹ کمٹ ایکسیس ان یور ریلیجن. آپ دائرے کے باہر مت کام کرو. ایکسیسز, لا تغلوا فی دینکم, دین کے دائرے کے باہر مت جاؤ. لیکن دائرے میں ہو کے ایک طرفہ شدت جو حق کی بات ہے وہ تو اچھی بات ہے. تو شدت پسند ہونا ایک الگ بات ہے, ٹیررزم الگ بات ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان دونوں ہے یا صرف ایک ہی ہے یا دونوں نہیں ہے. غیر مسلم اور کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جنگ اگر کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے, چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے اپنے نام کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, چاہے طاقت کے لیے ہو, اگر کوئی بھی جنگ کوئی بھی مسلمان لڑ رہا ہے اسے کہتے ہیں جہاد. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. کوئی بھی مسلمان کوئی بھی جنگ لڑ رہا ہے, چاہے وہ ذاتی فائدے کے لیے ہو, چاہے مال کے لیے ہو, نام کے لیے ہو یا طاقت کے لیے ہو, اسے جہاد نہیں کہتے. جہاد آتا ہے عربی لفظ جہادہ سے, جس کے معنی ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل. اردو میں ہم کہیں گے جد و جہد. جہاد کے معنی ہے جد و جہد.
اور اسلام کے پس منظر میں اگر کوئی شخص اپنے نفس کے ساتھ جد و جہد کر رہا ہے صحیح راستے پہ آنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی انسان جد و جہد کر رہا ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی شخص جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ اگر کوئی شخص ظلم کے خلاف لڑتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں جہاد۔ جہاد کی معنی ہے جد و جہد، صرف جد و جہد۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے امتحان کو پاس کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اسے عربی میں کہیں گے کہ وہ جہاد کر رہا ہے۔ جہاد کے معنی ہے جد و جہد۔ اور لوگوں کو غلط فہمی ہے، غیر مسلمان کو بھی اور مسلمانوں میں بھی، کئی مسلمانوں کو، کہ جہاد صرف مسلمان ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کرتے ہیں کہ غیر مسلمانوں نے بھی جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے، اے انسانوں، ہم نے تم پہ فرض کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور آپ کی والدہ نے آپ کو تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ جنم دیا اور دودھ پلایا۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15 میں، لیکن اگر آپ کے والدین آپ کے ساتھ جد و جہد کرے، جہاد کرے، آپ کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، انہیں شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلمان والدین جہاد کر رہے ہیں اپنے بچوں کو اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ جس کا اسے علم نہیں ہے۔ یہی چیز اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں سورہ عنکبوت میں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے انسانوں پر فرض کرایا ہے کہ وہ اپنے والدین کی اچھی دیکھ بھال کرے، اچھا برتاؤ کرے، لیکن اگر ان کے والدین جہاد کرے، جد و جہد کرے اپنے بچوں کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ جس کا انہیں علم نہیں ہے، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم والدین اپنے بچوں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں، شرک کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں، تب آپ ان کی بات نہیں مانو، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جہاد غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے، وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں، شیطان کے راہ میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان، یعنی جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں۔ تو جہاد کے کئی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے، یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے راہ میں ہے،
اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں، اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ، جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں. اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار، پاک جنگ، جنگ مقدس. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار. افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں. ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال. اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے، لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں. وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد، وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے، ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں کہ اگر کوئی مومن if he is in exile، اگر اسے دیش چھوڑنے پہ مجبوری آتی ہے، یا کوئی مومن اگر اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، اللہ کے نظر میں اسے سب سے بڑا انعام ملے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6 میں کہ اگر آپ جہاد کرتے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے چیزوں سے کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی جہاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے خالق ہے اور انہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46، جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں حدیث کے بارے میں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی حدیث کا حوالہ ہے. اگر میں صحیح بخاری کا حوالہ دوں گا یا صحیح مسلم کا حوالہ دوں گا تقریر میں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی ترجمہ کا، اردو ترجمہ کا نہیں، کیونکہ اردو میں صحیح بخاری کے 6 جلد ہے، انگریزی میں 9 جلد ہے. تو اگر میں کہوں گا جلد نمبر 7 تو آپ کہیں گے جلد نمبر 7 ہے کیا. تو جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں یہ انگریزی ترجمہ جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کئی حدیثوں کا حوالہ دوں گا میں،
قرآن مجید الحمدللہ عربی میں وہی ہے، تو حوالے کی تبدیلی نہیں ہوئی، اور یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میں حدیث پیش کرتا ہوں تو حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46، وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے یا نہیں، اور مجاہد ایسا انسان ہے جیسے کہ ہر وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت وہ روزہ رکھ رہا ہے، اور اگر وہ مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا، اور اگر وہ جنگ کے میدان سے زندہ لوٹتا ہے تو اسے اس جنگ کی ساری دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2784، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیا میں جہاد کے لیے جا سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج۔ اللہ کے رسول اپنی اہلیہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ دیکھو، دنیا میں آپ کو دو طرح کے لوگ ملیں گے، ایک وہ لوگ جو اسلام کو سپورٹ کرتے ہیں، اور دوسرے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اسلام کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی یہی خواہش اور یہی کوشش رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو بدنام کرے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین کی ایک جماعت بن گئی تھی۔ وہ آ کر مسلمانوں کے ساتھ صف در صف کھڑے ہوتے اور مسلمانوں کے ساتھ عبادات بھی کرتے، اسی طرح مشورے بھی کرتے، لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ یہ منافقین اتنے گرے ہوئے لوگ تھے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہو کر ان کے خلاف جو ہے نا تدبیریں کرتے تھے اور بغاوت کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق لوگ جہنم کے سب سے آخری طبقے میں ہوں گے۔ تو ایسی منافقت آج کل ہم مسلمانوں میں بھی بہت عام ہے۔ ہم مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر اٹھنے بیٹھنے والے منافق آج کل اتنے زیادہ ہو گئے کہ آپ اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر آپ میڈیا پر نظر ڈالیں تو میڈیا سب سے بڑا منافق آج کل جو میں وہ میڈیا ہی ہے، کیونکہ یہی میڈیا آپ کو جو چیزیں اسلام کی سربلندی کے لیے دکھانی چاہیے تھی، اسلام کو اونچا دکھانے کے لیے دکھانے چاہیے تھی، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، بلکہ اسلام کے خلاف اور ہر وہ چیز جو اسلام کو گرانے میں ثابت ہو وہ میڈیا آپ کو وہی چیزیں دکھائے گی۔ ان میں سے CNN اور BBC جو امریکہ کے نیٹ ورکس کے جو مغربی میڈیا ہے، یہ اس میں سے اول نمبر پر ہے۔ اسی لیے یہ مغربی میڈیا آپ کو دکھائے گا کہ اسامہ بن لادن ایک دہشت گرد تھا، جبکہ اگر آپ حقیقت دیکھیں گے آپ جان جائیں گے کہ اسامہ بن لادن واقعی میں ایک دہشت گرد تھا یا ایک مجاہد تھا۔ یہ BBC اور CNN آپ کو دکھائے گا نیوٹن اس طرح ہے اور اسی طرح آئنسٹائن اس طرح ہے، جبکہ یہی مغربی میڈیا آپ کو یہ نہیں دکھائے گا کہ الرازی کیا تھا، ابن الہیثم کیا تھا اور جابر ابن حیان کیا تھا۔ مسلمانوں کے پاس جو علوم تھی، جس کی ابتدا مسلمانوں نے کی، وہی علوم ان لوگوں نے جو ہے نا مسلمانوں کے چھین کر پس پردہ ان کے اوپر کچھ اور مواد حقائق لا کر سامنے رکھ دیے گئے۔
تو ان مغربی میڈیا کے منافقت کی وجہ سے آج یہ لوگ افغانستان میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، کشمیر میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کو بھی دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر اس بندے کو بہترین جواب دیا کہ اسامہ بن لادن کس طرح ہے، میں اس سے نہیں ملا، آپ اس سے ملے ہو تو پھر آپ بتا دیں۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز جو بات آپ تک پہنچے پہلے اس کی آپ معلومات کرو، اس کے بعد اس بات کو آگے پھیلاؤ اور آگے بڑھاؤ۔ تو یہی خامیہ ہم مسلمانوں میں ہے۔ سورۃ الحجرات کی تعلیمات پر بھی اگر صرف مسلمان عمل کرے تو انشاءاللہ مسلمان پوری زندگی میں کامیاب ہوگا۔ وہ یہ کہ ایک دوسرے کو برے الفاظ سے نہ پکارو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے نہ پکارا کرے، اور اسی طرح جو ایک دوسرے کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو، یہ سب سورۃ الحجرات کی مثالیں ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس بھائی کو بہت بہترین جواب دیا، اور امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔